اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. مسجدی خاتم المساجد، وہ بھی معنی یہی تھی کہ نبیوں کی مسجدی کہا تھا کہ نبی کی مسجد، مسجد نبوی یہ آخری ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ مساجد جو دنیا کی ہیں وہ ساری مساجد کی خاتم ہے، انبیاء کی مساجد میں کہا تھا. سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں تو میری مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جائے گا یہ آخری مسجد ہے. اچھا اس طرح اس کو سمجھیں. دوسرا یہ ساتھیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. سب سے پہلے تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ کے اپنے خیالات ہیں، ٹھنڈے دل سے علماء کے دلائل بھی سنیں اور سوال بھی کریں، اچھے طریقے سے کریں اور اچھے طریقے سے جواب لیں. سب سے پہلے تو میں یہ پہلے جو بات چل رہی تھی علامہ صابری صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی. میں یہ جو ابھی وہ کالر علم غیب پر آئے ان کی توجہ کے لیے میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے، پھر ان کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں رب نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دیا. یہ علم ہے، علم کا لفظ آیا ہے. اور پھر اس کی تفسیر ابن جریر دیکھیے، تبری تفسیر ابن جریر تبری کی تو سارے لوگ اتھارٹی مانتے ہیں نا. اس میں لکھا ہے کہ ذالک الرجل، یہ یعنی خضر علیہ السلام وہ مرد ہے، وہ فرد ہے، وہ مرد ہے. ذالک الرجل یعلم علم الغیب، یعلم کا لفظ ہے. ذالک الرجل یعلم علم الغیب، یہ وہ بندہ تھا جو علم غیب جانتا تھا. اور سب اگر قرآن عظیم جناب خضر کے علم غیب کا اعلان کر رہا ہے تو وہ خدا تو نہیں ہے خدا کے بندوں. اور دوسری بات، قرآن عظیم کی آیات آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں ہم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، وہ عالم الغیب ہے اللہ، فلا یظہر علی غیبہ، کسی کو اپنے غیب پر تسلط نہیں دیتا، مسلط نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے ان کے جس رسول کو پسند کر لے. یعنی معنی یہ ہے کہ اپنے غیب پر مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرے. اور پھر ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے، لیکن جس رسول کو یا نبی کو پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر احادیث بھی موجود ہیں، آپ کو بتایا گیا، پھر قرآن عظیم بھی موجود ہے. اب یہ بات کہنا ان کا کہ جب ہوئی پھر غیب نہ رہا، او خدا کے بندو، اس پہلے یہ سمجھو کہ وہ غیب کس معنوں میں ہے. وہ لوگوں کی نگاہوں سے، لوگوں کی پہنچ سے، یعنی جس تک عام لوگ نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے وہ غیب ہے. نبی کے لیے وہ غیب ہے ہی نہیں. جس طرح اللہ کریم کو تو کہتے ہو نا عالم الغیب، غیب کا علم رکھتا ہے، یہی کہتے ہو. تو اگر وہ علم ہی رکھتا ہے پھر غیب کیا ہو؟ یہی سوال آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں دہرا دیتے ہیں ہم. یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ نبی کے پاس اگر غیب آ گیا تو غیب کیسے رہا، تو یہی سوال ہم آپ پر لوٹاتے ہیں کہ عالم الغیب کے کیا معنی ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا. تو جب غیب کا علم اللہ عالم الغیب ہے تو پھر غیب کہاں رہا؟ پھر جب وہ عالم ہو گیا تو غیب کہاں رہا؟ معنی یہی ہے جو کہ مفسرین نے بھی کیے ہیں. عالم الغیب کے معنی یہ ہیں مخلوق کی نگاہوں سے جو غیب ہے، مخلوق کے سامنے جو غیب ہے اللہ اس کو جانتا ہے ذاتی طور پر. اور اسی طرح وہی علم جب وہ اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے تو وہ دیگر مخلوق کے سامنے وہ غیب ہوتا ہے. تو جس طرح اللہ عالم الغیب ہو کر عالم الغیب ہے، اسی طرح نبی کے پاس جب علم آتا ہے تو نبی کے پاس بھی علم غیب ہوتا ہے. بے شک اس میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے سمجھنے کی کیا بات ہے. تو یہ جو آیا کریمہ وہ بار بار پیش کر رہے ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. پہلے فرمایا کل،
اسی طرح سورہ الانعام میں بھی ہے قل لا اقول لکم انی اعلم الغیب، قل لا اقول لکم انی اعلم الغیب، اور یہاں بھی یہ ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہی تو ہم کہتے ہیں، یہ الا ما شاء اللہ کو تو عزم کر جاتے ہو. معنی یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، جتنے بھی نفع اور نقصان کا میں مالک ہوں یا میری ذات سے نفع اور نقصان لوگوں کو نفع پہنچتا ہے وہ الا ماشاء اللہ میں آ گیا. تو الا ماشاء اللہ کی ذرا حد پہلے آپ بتا دیں کہ اس کی حد کیا ہے. بھائی عجیب بات ہے، لوگ آدھا پڑھتے ہیں اور آدھے کی طرف جاتے نہیں ہیں. یہ معنی یہ ہے کہ ذاتی طور پر، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ الوہیت کا ذاتی طور پر، یہ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے علم غیب ذاتی رب کے ہاں، رب عالم الغیب ہے ذاتی طور پر. ہر چیز کو نفع دینے والا نقصان پہنچانے والا ذاتی اختیارات رب کے پاس ہیں. فاعل حقیقی رب ہے، اختیارات ذاتی رب کے پاس ہیں. اس لیے کہا قل لا املک، اے محبوبہ فرما دو میں نفع نہیں رکھتا، نفع اور نقصان کا مالک نہیں اپنی ذات کے لیے الا ماشاء اللہ. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ کی طرف دیکھو کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، علم دیا سرور عالم کو، وہ الا ماشاء اللہ میں آ گیا. اور پھر یہ جو ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بڑی خیر جمع کر لیتا. میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا نبی پاک سرور عالم کی ذات سے خیر دور تھی؟ حضرت وہ خیر کون سی خیر تھی جو کہ بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں تھی؟ مجھے بتائے کوئی کون سی خیر ہے اس کائنات کی جو در مصطفیٰ پر نہیں ہے؟ کون سی خیر ہے جو ذات مصطفیٰ میں نہیں ہے؟ پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں علم نہیں رکھتا، میں از خود عالم نہیں، یعنی ذاتی طور پر یہی ہے مقام بندگی بھی اور مقام نبوت بھی. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علوم غیبیہ سے انبیاء کو نوازا ہے، علوم دیے ہیں. ذاتی علم غیب کا دعویٰ نہ ہمارا ہے، نہ کسی کا ہو سکتا ہے، نہ تھا. اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور محیط ہے اور کوئی اس کی حد نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء یا شہداء یا اولیاء کے پاس جو علوم آتی ہیں یہ عطائی ہیں اور محدود ہیں. محدود اللہ کی ذات کے سامنے ہیں. یہ اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو ان کی ساری جھنجھٹیں ختم ہو جائیں گی، ورنہ پھر دوسری آیتوں کا جواب یہ دے دیں. اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے. ان کے لیے اس بات کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مبین. اب یہ جو ان کا سوال ہے، پھر سارے جو حافظ ہیں اگر قرآن پاک، بھائی پہلی بات ہے کہ غیب قرآن پاک میں ہے کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ. اب حافظ سارے عالم الغیب ہو جائیں. اور بھائی قرآن کو یاد کرنے کا کس نے کہا ہے؟ ہم تو قرآن کے علوم کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے تو رب تعالیٰ نے الف لام میم کہا، کاف یا عین صاد کہا، ہا میم عین سین کاف کہا. یہ حروف مقطعات اسی لیے ہیں کہ عربی زور پر، عربی لغت کے زور پر کوئی یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میرے پاس وہی علم آ گیا قرآن پڑھ کے جو نبی کے پاس آیا ہے. اب جبریل آئے، جب کہا کاف، سرکار نے فرمایا علم تو، ہاں فہم تو، ہاں علم تو. جبریل کو پتا نہیں میانے عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین ہم خبر نیست. جبریل کو پتا نہیں، سرکار کو پتا ہے، کیونکہ حروف مقطعات کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مانا نبی کا پاک کو بھی پتا نہیں تھا. پھر نبی پاک کو پتا نہیں تھے تو یوں سمجھو نا کہ آپ کا ایمان ہے کہ بعض قرآن نبی پاک کو بھی معاذ اللہ نہیں آتا تھا. پھر نازل کرنے کا معنی کیا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات اس لیے نازل کیے کہ کوئی بندہ عربی لغت کے زور پر نبی کے علوم کے ساتھ برابری کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. اور خود حضرت علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ وہ تو نبی پاک ہے نا، سرور عالم کی توجہ سے یہ حروف مقطعات اولیاء اللہ کے پاس آ کر اپنے معنی بتاتے ہیں کہ ہمارا معنی یہ. اور خبر غیب میں کیا فرق ہے؟
جی اب وہی اصل میں جو وضاحت پہلے فرمائی علامہ صاحب نے وہی بات ہے کہ علم سے مراد ہوتا ہے ذاتی طور پہ کسی چیز کا جاننا، اور خبر میں ضروری نہیں کہ وہ ذاتی ہو، خبر ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور بتائی ہوئی بھی ہوتی ہے، زیادہ تر اس میں معنی بتانے کا ہوتا ہے۔ اور یہی اسی پر ہی بات کرنی ہے اور کچھ سوال بھی آگے دوسرا سوال یہ تھا کہ جمیل صاحب نے برمنگھم سے کیا تھا کہ اسلام میں شادی کرنے کے لیے مسلمان کو کیسی عورت دیکھنی چاہیے، کیا اس کا بناؤ سنگار دیکھنا چاہیے یا کس طرح کی عورت دیکھنی چاہیے؟ جی ہاں، تو وہ اس پر یہ جو اپنا ہمارے بھائی نے ان کو بار بار اس بات پر ہو رہی تھی، یہ جو انہوں نے کہا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، تو انا اعطینا کل کوثر کا معنی کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ، ہمیں صرف اتنا آ کے بتا دیں کہ انا اعطینا کل کوثر کا معنی کیا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کوثر میں ہر کثیر اور خیر کثیر نہ آتی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ کوثر فوال کے وزن پر ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ آپ ہمیں نہ سمجھائیں کہ عالمانہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، ہمیں پتا ہے آپ کس عالمانہ گفتگو کی بات کرتے ہو۔ ہمیں تو رونا آتا ہے آپ کے مقدر پر جو آپ نے خود بنایا ہوا ہے اپنے طور پر، کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو معاذ اللہ کچھ علم نہ ہونا ثابت کر کے کیا ثابت کرو گے؟ وہ جو آیت تم نے کہی ہے نا کہ سرکار نے فرمایا قل لا اقول لکم اندی، لکم کا مخاطب کون ہے؟ لکم جو کم کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے بولی گئی؟ وہ کفار کے لیے بولی گئی، وہ مشرکین کے لیے بولی گئی، وہ منافقین کے لیے بولی گئی، معاندین اسلام کو کہا گیا جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ آپ ہمیں، ہمارے یہ بھائی ہیں، ہمیں ان سے اس حد تک ہمدردی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے۔ میں ان کو اسی لیے اسی موقع پر روک رہا تھا کہ ان کی ذہن میں فوری طور پہ کوئی بات آئے اور ان کو سمجھ حاصل ہو کہ وہ بالکل ہی رانگ ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ کو، پہلی بات تو یہ کہ حافظ کو صرف لفظ کا پتا ہوتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ سیاہی کے وہ نقوش ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ قرآن مجید جو سیاہی میں اور ورقو میں ہے، یہ قرآن سارے کا سارا فی المعنی فی الحقیقت جس کو کلام نفسی رب ذوالجلال کا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ تو اس کا اظہار ہے۔ بے شک وہ جو قرآن ہے، اگر ایسی بات ہے اور جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو آپ 100 قرآن مجید لے جائیں پہاڑ پہ رکھیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قرآن مجید کا جوہر ہے جس کو میں سمجھانے کے لیے جوہر کہہ رہا ہوں، ورنہ جوہر بھی لفظ وہاں محتاج پڑ جاتا ہے، تو اس سے مراد ہے۔ اور وہ جوہر اور وہ کلام نفسی جو حقیقت میں قرآن ہے، جس میں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے، جو تبیان لکل شیء ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ہر خشک و تر کا، ہر سیاہ و سفید کا، ہر زمین و آسمان 14 طبقوں کی قوائن و غیر قوائن کا علم جمع کر دیا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ صریح ہے اور نص ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں کس پر؟ علی قلب کا، محبوب تیرے دل پر، جس کے دل پر آیا ہے اس ہستی کی تم مثالیں دے رہے ہو دوسری دنیا سے اور حافظ قرآن سے۔ ارے وہ تو وہ ہستی ہے کہ جس پر قرآن آیا ہے اور وہ حفظ کرتے، تو اللہ پاک فرماتا لا تحرک بہ لسانک، محبوب زبان کو حرکت نہ دے، بس سنتا رہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو تیرے سینے میں جمع کر دینا اور اکٹھا کر دینا اور پڑھوا دینا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو جو قرآن جس شان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، میں نص کی بات کر رہا ہوں نا، آپ تو دعویٰ کرتے ہو کہ آپ علم کی بات کرتے ہو، یہ کون سا علم ہے؟ منافروں اور کافروں کی بات لے کر آپ دلیل سے ثابت کرتے ہو اور اس کو حجت پکڑتے ہو اور اس سے احتجاج کرتے ہو کہ حضور کو علم نہیں ہے۔ وہ کافروں کا اعتراض تھا اور آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا لا اقول لکم، کیوں فرمایا؟ لا اقول کا مطلب ہے میرا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں علم غیب بتاؤں اور تم سے نبی ہونا ثابت کرواؤں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ کی نفی ہو رہی ہے، علم کی نفی نہیں ہے کی سرکار نے، نہ قرآن مجید کی آیت نے کی ہے۔ اور پھر بار بار ولا اقول لکم، ایک بار کہہ دیا۔ کلام کی فساد کیا ہوتی ہے؟ خیر الکلام ما قل و دل، فساد بلاغت اور ادب کا قانون تو یہ ہے نا، تو وہ تو بات پوری ہو گئی تھی۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک، وہ جتنا کچھ آگے ہر بار ولا اقول، کل محبوب ان سے تو فرما دے کہ یہ تو نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے۔ بے شک۔
اور رہ گئی یہ بات کہ کہاں لکھا ہے. ہم نے نبیوں کی آیات ثابت کی ہیں. کوئی ایک آیت لکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ نبی علم غیب نہیں جانتا. ایک آیت. اپنی بھی اللہ ماشاءاللہ توڑ کے گزر جاتے ہو. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اطلاع کی بات رب ذوالجلال فرما رہا ہے نا, اطلاع کی نفی کر رہا ہے. تو نفی کے بعد اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی کے بعد جتنے افراد کی نفی ہوتی ہے اسی درجے کا اس بات ہوتا ہے. لاکنہ سے پہلے جتنا بڑا ابہام ہوتا ہے, استدراک لاکنہ کرتے ہی اس بات کا ہے, وہ سارے کا سارا نفی پہلے والی بات کا اس بات ہوتا ہے. بے شک. کوئی علم کی بات بھی کرو تو ہم سمجھیں کہ آپ بڑے 30 مار خان ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو علم کی بات کریں. یہ دیکھیں بات, سورج کو دکھا, استغفر اللہ, ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے مگر تمہارے مقابلے میں الحمدللہ سورج ہیں. ہم سرکار کے خادم ہیں, ہم سرکار کے گداگر اور بھکاری ہیں سرکار کی بارگاہ کے. تم آیتوں کو غلط روڑ مروڑ کے اور ہر بت کی آیت ولی پر پڑھتے ہو, ہر بت کی آیت تم انبیاء کرام پر پڑھتے ہو. ساتھ کالر ہیں جی عبد الرحمان صاحب ہیں مانچسٹر رچڈیل سے. عبد الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرحمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم ہے, شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں اوما چینل کا ریگولر ویور ہوں اور میں ہر پروگرام بڑے تسلسل سے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ, اور بہت استفادہ بھی حاصل کرتا ہوں. لیکن میری ایک گزارش ہے اپنے محترم علماء کرام محترم صابری صاحب سے, جی جی, کہ جب بھی کہیں کوشچن کا موقع آتا ہے اور ہم پروگرام دیکھتے ہیں تو اکثر ہمارے گھر میں بھی یہ جھگڑا رہتا ہے کہ صابری صاحب اگریسو ہو جاتے ہیں. نہیں میں اگریسو تو ہم تو حقیقت پہ ہیں اور ہم تو حقیقت کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی حقیقت کی بات نہیں کرتا تو ہمیں چینل پہ بیٹھ کے صابری صاحب محترم ماشاءاللہ ایگریسو نہ ہوا کرے. باقی ماشاءاللہ یہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, علم ماشاءاللہ ان کے پاس بہت ہے, لیکن حضرت ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. عبد الرحمان صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب محبت رسول کی بات آتی ہے نا, جب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو میرے بھائی جس میں ایمان ہے وہ جذباتی ہو ہی جاتا ہے نا. لیکن میرے آقا کی محفل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاروں خلیفہ وہ اگریسو ہوتے تھے, لیکن میرے آقا اگریسو نہیں ہوتے تھے. وہ انہیں کہتے تھے نہیں اگر یہ بندہ سوال کر رہے ہیں تو عبد الرحمان صاحب میری بات سنیں. عبد الرحمان صاحب میری بات سنیں. دیکھیں آپ کا نقطہ نظر یا جو بات آپ نے کی ہے وہ محقق برطانیہ نے اسی سٹائل پر جواب دیا ہے. یہ ہمارے ویورز کی جن میں آپ بھی شامل ہیں ایک آپشن ہے. میں دوسری آپشن کا نمائندہ ہوں. ہمارے بہت سارے کالرز وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس انداز میں جواب دیا جائے, اور اگر شرعی طور پہ بات کریں گے جب سرکار کے علم غیب پر اعتراض ہوا تو سرکار ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اسی انداز سے جذباتی, ہم سرکار کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں بول سکتے نا, مگر وہ دھیما انداز نہیں تھا. آپ نے فرمایا ما بال قوم طعنوا الذین طعنوا فی علم نبیہ, اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر طعن کرتے ہیں. قم فلا تو کھڑا ہو جا. مکمل. اور اتنی سرکار کی طبیعت میں, سرکار کی تربیت سن لے, میری پوری بات سن لے, اتنی سرکار کی تربیت میں تھی کہ جناب سیدنا عمر فاروق کو ہاتھ جوڑ کے آگے ہونا پڑا اور آپ ہوئے اور سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور ہم تو آپ کی ہر بات مان رہے ہیں, ہم تو آپ کے غلام ہیں. اور پھر بار بار آپ فرمایا حال انتم منتہون, حال انتم منتہون, حال انتم منتہون. تو بارہ مختصر بات یہ ہے, آپ سے زیادہ بحث مقصود نہیں ہے. آپ کی آپشن بھی موجود ہے اور ہم اگریسو نہیں ہیں. یہ ہمارے جذبات ہیں, اس کو کوئی اگریسو اپنی مرضی زبان میں جو مرضی یہ کہتا رہے. ہمارا یہ طریقہ ہے بات کرنے کا, اور بات کرنے کا طریقہ یوں ہی ہوتا ہے, اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. جب کسی بھی سوال کا جواب ہوتا ہے تو وہ اسی انداز کا ہوتا ہے. عبد الرحمان صاحب شکریہ آپ نے کال کی. آپ یقیناً ایک آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب بھی دیا ہے.
آپ نے خود کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا کائنات، ان کے بارے میں آپ نے خود کہا کہ سرکار کی محبت میں وہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں، ان کو کہیں کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے، تمہاری جرت کیوں، یہ اگریسو ہے۔ ہم تو دلائل سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندو آپ ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو معنی لے رہے ہو وہ معنی مومنین نے کبھی نہیں لیا، مفسرین نے کبھی نہیں لیا۔ بے شک قل لا اقول کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ وہاں دعوے کی نفی ہو رہی ہے، علم غیب کی نفی نہیں ہو رہی بے ہے، شک خزانوں کی نفی نہیں ہو رہی ہے، ورنہ تو پھر آیات میں ٹکراؤ آ جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب، میں نے اور یہ میں بات کر رہا تھا، کوثر فوال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، اور کوثر مبالغہ کا مطلب یہ ہے کثرتوں کی کثرت عطا کی ہے۔ اور اس پر مفسرین کس نے کوثر سے مراد جنت ہے، کسی نے کہا ہر طرح کی خیر کثیر ہے، کسی نے کہا جنت کا باغ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے دیکھیے نے بڑی خوبصورتی سے آپ نے فرمایا میں یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر دیتا ہے۔ تو کون سی حکمت ذات مصطفیٰ میں نہیں تھی؟ بے شک یہی تو بات سمجھنے والی ہے حضرت۔ اس کے علاوہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ سرکار نے ٹھیک نہیں کی؟ چلو علامہ صاحب کی بات آپ کو مشکل لگے کہ نہیں حکمت اور پتہ نہیں کی شے ہو گئی ہے کہ کیا حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ آپ نے اندر نہیں ڈال کے اس کو ٹھیک کیا؟ کیا آپ نے بالکل اندھے شخص کی بینائی کو واپس نہیں کیا ہے؟ آپ نے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ نہیں فرمایا ہے؟ آپ نے اونٹنی سے باتیں کر کے اس اونٹنی کا حق اس کو واپس نہیں دلوایا ہے؟ آپ نے چڑیا سے باتیں کر کے اس کی فریاد کو نہیں سنا ہے؟ اس کو جو اس نے مانگا وہ عطا نہیں فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب کہا میں محدث بننا چاہتا ہوں، حدیثیں لکھنا چاہتا ہوں، آتا جاتا اب کچھ نہیں، پڑھا ہوا جو نہیں ہوں، تو کیا سرکار نے چلو بھر کے اس کو دیا نہیں ہے؟ حضرت ربیہ کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میری والدہ حضور مہربانی فرمائے میری والدہ اسلام قبول کر لے، فرمایا جا تیرے گھر جانے سے پہلے تیری والدہ اسلام کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ ربیہ کو جب کہا کہ سل تو کیا کہہ کے کہا؟ مانگ، سل، تو سال کا کیا مطلب؟ جواب میں یہ نہیں کہا جناب ربیہ نے کہ سالت اللہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، کیا کہا؟ سالتو کا۔ نبی پاک کے علم غیب پر اعتراض سب سے پہلے منافق نے کیا ہے، کافر نے نہیں کیا۔ بے شک منافق نے اعتراض کیا ہے کہ سرکار نے جب فرمایا کہ قیامت تک کے حالات کے بارے میں بتا سکتا ہوں، تو منافقین جو بیٹھے ہوئے تھے باہر نکلے اور کہا کہ ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا پتہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت تک۔ اللہ اس وقت پھر جو علامہ صابری صاحب نے حوالہ دیا تھا، سرکار نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر تنازع نہیں کرتی، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن حذافہ، یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ کھڑے ہو گئے، من ابی یا رسول اللہ، اب مجھے آپ بتائیں کہ کسی کا باپ ہونا کہ میرا باپ کون ہے یہ غیب ہے کہ نہیں؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا نا یہ میں نہیں جانتا، میں تو شریعت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، کیونکہ بعض لوگ ان کا رنگ گورا تھا، ان کے والد کا ذرا سانولا تھا، تو اس لیے وہ شک کرتے تھے، تو انہوں نے اسی لیے پوچھا، جب سرکار نے پوچھا نا قیامت تک کے لیے پوچھو، سرکار نے تو عرض کی من ابی، میرا ابا کون ہے؟ یہیں سے پتہ چلا کہ صحابی کا ایمان کیا تھا۔ کیا بات۔ اچھا، منافق نے علم غیب پر اعتراض کیا، کافر نے نہیں کیا۔ کافر نے کس طرح؟ ابو جہل نے مٹھی میں کنکر رکھے، کنکر رکھ کر یہ سب کو پتا ہے، کہا کہ گر رسولی چیست در دستم نہا، علامہ روم کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے رسول ہیں تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا مانا؟ مانا یہ کہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اگر رسول ہیں تو جو کچھ مٹھی میں ہے، جو کچھ ہے یہ غیب ہے۔ غیب کا مانا وہاں آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو جو مٹھی میں ہے وہ جانتے ہیں اگر رسول ہیں۔ یعنی کافر نے رسول نہیں مانا، رسول نہیں، ورنہ رسول نہیں مانا، ورنہ وہ مانتا تھا یہ کافر مانتا ہے کہ اگر رسول ہے تو غیب جانتا ہے۔ بے شک۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ میں بتا دوں یا وہ بول پڑے۔ کیا بات، واہ سبحان تو یہ، اور لیکن منافق نے کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا پتہ نہیں، تو کہتے ہیں قیامت تک کا میں علم رکھتا ہوں۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم غیب نبوت پر اعتراض منافق نے کی ہے، کافر نے نہیں۔